اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم مت پکڑو ان لوگوں کو جو پکڑتے ہیں دین تمہارے کو ہزوا و لعبا ٹھٹھہ اور مذاق کھیل من الذین ان لوگوں میں سے اوتوا الکتاب جو دیے گئے کتاب من قبلکم پہلے تم سے والکفار اور نہ کافروں کو پکڑو اولیاء دوست واتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہو ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو۔ کسی قوم کی دوستی نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے ساتھ دشمنی شروع کر دی جائے، اور یہاں منع کیا گیا ہے دوستی سے، کیونکہ دوست کو بہت کچھ بتا دیتا ہے اور بہت کچھ ایسا ہے جو اس سے پوشیدہ نہیں رکھ سکتا، تو اس لیے ایسے لوگوں سے دوستی کرنے سے اللہ رب کریم نے ایمان والوں کو منع فرمایا ہے۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ اور جب پکارتے ہو تم إِلَى الصَّلَاةِ طرف نماز کی، اتخذوها پکڑتے ہیں اس کو ہزوا و لعبا ٹھٹھہ اور کھیل، ذالک یہ بأنہم بسبب اس کے کہ قوم ہے ایسی لا یعقلون جو عقل فکر نہیں رکھتی، جنہوں نے ہر کام میں ٹھٹھہ اور مذاق ہی بنانا سوجتا ہو، وہ تمہاری ان عبادات کو جنہیں نماز اور ان کے لیے پکار یعنی اذان وغیرہ جو اس طرح کے معاملات ہیں وہ ان کے اوپر بھی ہنسی مذاق اور ٹھٹھہ بنائے رکھتے ہیں، کوئی نہ کوئی شغل لگانا ان کا مقصد ہوتا ہے، تو وہ ایسی باتوں کو بھی شغل کا ہی نشانہ بناتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب اے اہل کتاب هل تنقمون کیا انتقام لیتے ہو تم، کیا عیب لگاتے ہو تم منا ہم پر، الا مگر ان یہ کہ آمنا ایمان لائے ہم باللہ ساتھ اللہ کے، وما انزل الینا اور جو کچھ اتارا گیا طرف ہماری، وما انزل من قبل اور جو اتارا گیا پہلے سے، وان اکثرکم اور یہ کہ اکثر تم میں سے فاسقون فاسق ہیں۔ جب قومی روایات چھوڑ کر کتاب و سنت کا پابند ہو جائیں تو سابقہ کتاب و سنت کے نام سے مشہور زمانہ عوام تو عوام خاص بھی باوجود کہ یہ جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، کتاب کیا ہے، سنت کیا ہے، سلسلہ کیا ہے، وہ اس ساری حقیقت کو جانتے ہوئے ضد اور ہٹ دھرمی پر آ جاتے ہیں، اور اس ضد اور ہٹ درمی میں کرتے کیا ہیں کہ جو حقیقت میں کتاب و سنت کا پابند ہوتا ہے اس کے اوپر انتقام لینے کے لیے خواہ مخواہ کی عیب جوئی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ گزشتہ قوموں میں یہ رواج تھا، آج بھی من حیث القوم قوم مسلم کے اندر بالکل موجود ہے اسی طرح۔ قل کہہ دیجئے حل کیا انبئکم خبر دوں میں تم کو بشر بری بدتر من ذالک اس سے، مصوبتاً عند اللہ ثواب پانا ہے اللہ کے پاس نزدیک اللہ کے، وہ کیا اجر اور ثواب ہے ان کا، من وہ شخص لعنہ اللہ کہ اس پر اللہ نے لعنت کی، وغضب علیہ اللہ رب کریم کا غصہ ہوا اس پر، وجعل منہم القردۃ بنائے ان میں سے بندروں کی طرح، والخنازیر اور سوروں کی طرح، وعبد الطاغوت اور یہ شریر لوگوں کی عبادت کرنے والے یا پوجنے والے یا اب بندے شیطان کے، اولئک یہی لوگ ہیں شر مکانہ بدتر ہیں جگہ میں، وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ اور بہت ہی گمراہ ہوتے ہیں یہ سیدھی راہ سے۔ جب کسی قوم کے اوصاف انسانوں والے نہ رہیں،
انسانوں سے تجاوز کر کے حیوانوں والے بن جائیں، جانوروں والے بن جائیں، تو ان لوگوں کا شمار انہی جانوروں، انہی حیوانوں کے اندر ہونے لگتا ہے۔ شکل و صورت کسی کی بندر والی ہو تو وہ بندروں میں مل جائیں گے، سوروں والی ہو تو وہ سوروں میں مل جائیں گے۔ اللہ رب کریم نے یہ بات بتا دی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب کریم کا غضب ہے، اللہ رب کریم کی لعنت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کردار کے لحاظ سے، یہ اپنے افعال کے لحاظ سے ان کے کام ایسے ہیں کہ یہ بندروں اور سوروں والے کام انہوں نے شروع کر دیے ہیں، یعنی یہ شریر قوتوں کو پوجنے والے ہیں یہ شکل و صورت کے لحاظ سے بندے ہی، انسانوں کی شکل و صورت میں رہتے ہیں، لیکن ان شریر قوتوں کے یہ پجاری اس طرح سے ہیں کہ یہ ان بڑی کوٹھیوں اور یہ خدایان دہ کی بیٹھکوں کے اندر اس طرح جا جا کر بیٹھتے ہیں، اس طرح چکر کاٹتے ہیں کہ کوئی صورت ایسی بن جائے جس سے کہیں ہاتھ پڑے تو ہم کچھ نہ چھوڑیں ان کا، یعنی ایسے یہ کردار والے بن جاتے ہیں، ایسے افعال والے لوگ بن جاتے ہیں۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی لعنت اور پھٹکار کے مستحق ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ شریر قوتوں کے پجاری ہو، عبداللہ ہونے کی بجائے، عبدالرب ہونے کی بجائے، عبدالرحمن ہونے کی بجائے یہ کیا ہو گئے ہیں؟ یہ عبد الطاغوت ہو گئے ہیں۔ یہ اللہ رب کریم نے واضح فرما دیا ہے کہ یہ اللہ کی جو رب ہے، جو رحمان ہے، جو بہت ہی رحم کرنے والا ہے، جو بہت ہی پاک ہے، یہ اس کا بندہ بننے کی بجائے یہ ان وڈیروں کے جا کر مطلب ان کی جگہ پر جا کر بیٹھتے اور ان کے ہاں وہ چکر کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ عبد الطاغوت ہو گئے ہیں، عبد الرحمن نہیں رہے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب آتے ہیں تمہارے پاس، قالوا کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے ہیں، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، حالانکہ جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو وہ اپنے اندر کفر کو چھپائے ہوتے ہیں، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور وہ اسی کے ساتھ واپس نکل جاتے ہیں تم سے۔ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں اب سمجھ آ گئی ہے، اب ہم صحیح رستے پر آ گئے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے دل کے اندر کفر چھپا ہوا ہے۔ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِالْكُفْرِ، اور وہ یہاں سے نکلتے ہیں تو کفر ہی لے کر جاتے ہیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ، اور اللہ رب کریم خوب جانتا ہے جو کچھ یہ چھپا رہے ہیں۔ وَتَرَا، اور دیکھتا ہے تو، کثیراً اکثر کو، منہم ان میں سے، یسارعون، وہ جلدی کرتے ہیں، فی الاسم، گناہ کے کاموں میں، والعدوان، اور زیادتی والے معاملات میں، کسی کے ساتھ زیادتی ہو، کوئی گناہ والا معاملہ ہو جو نظر آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم دین کا کام، نیکی کا کام، اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ زیادتی اور گناہ کا کام ہوتا ہے۔ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور وہ کردار، وہ کام اپنا کر حقیقت میں کیا ہے؟ وہ حرام کھاتے ہیں۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت ہی برا ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ یعنی صحیح معنوں میں ایسے لوگوں کا جو عمل ہے وہ اتنا برا ہے کہ وہ باوجود کہ حقیقت سے بہت دور ہو چکے ہوتے ہیں، ان کے اعمال گناہ والے ہیں، دوسروں کے ساتھ زیادتی والے ہیں، کھاتے حرام ہیں، لیکن نام دین کا لیتے ہیں۔ لولا ینہاہم الربانیون، کیوں نہ منع کیا ان کو پیروں نے، والاحبار، اور مولویوں نے، ان قولہم، ان کی ان باتوں سے، الاسم، جو بری باتیں تھیں، برے کام تھے، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور اس طرح حرام کھانے سے ان کو کیوں انہوں نے منع نہ کیا؟ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، بہت ہی برا ہے جو وہ گھڑتے ہیں، کرتے ہیں۔ یعنی حق یہ ہے، جو عالم ہے، جو پیر ہے، جو سمجھتا ہے دین کو، اس کا حق ہے کہ وہ یہ نہ دیکھے کہ جس کے ساتھ بات ہے وہ کتنا وڈیرا ہے، کس پوزیشن میں ہے، کہ وہ حق تھا ان کا کہ ان کو اس بات سے، یعنی جس کا ہاتھ پہنچتا ہے وہ ہاتھ سے نہیں تو زبان سے بھی نہیں تو کم سے کم اپنے دل سے اس کو برا جانتے ہوئے خود تو ایسے کاموں سے دور رہے۔ تو یہ علماء کا، پیروں کا، مشائخ کا حق ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات میں آگے رہے۔ اور یہ علماء، مشائخ اور پیر سے مراد یہ وہ لوگ ہیں جنہیں حکومت نے مقرر کیا ہوا ہو، اور وہ مسلح پر آ کر کھڑے ہونے والے ہوں، یہ ممبر ان کے پاس ہو، وہ اپنے ڈنڈے کے بل بوتے اس طرح کے معاملات سے لوگوں کو روکنے والے ہوں۔ وقالت الیہود، اور کہا یہودیوں نے، ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بند ہیں،
غلت ایدیہم، ہاتھ ان کے اپنے بند ہو گئے، ولعنوا، اور لعنت کیے گئے، بما قالوا، اس سبب سے کہ انہوں نے یہ جملہ کہا، بلکہ یداہ، ہاتھ اللہ رب کریم کے مبسوطتان، کشادہ ہیں، کھلے ہیں، ينفق کیف یشاء، خرچ کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے، ولا یزیدن کثیرا، البتہ کرتا ہے اکثر کو، منہم، ان میں سے، ما انزل الیک، جو اتارا گیا طرف تیری، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، طغیانا و کفرا، سرکشی اور کفر میں، والقینا بینہم العداوہ، اور ڈال دی ہم نے درمیان ان کے عداوت، والبغضاء، اور بغض، الی یوم القیامہ، قیامت تک، کلما، جب کبھی، اوقدوا نارا، جلاتے ہیں آگ کو، للحرب، واسطے لڑائی کے، اطفاءها اللہ، اللہ رب کریم بجھا دیتا ہے اس کو، ویسعون فی الارض فسادا، اور کوشش کرتے ہیں وہ زمین میں فساد کی، واللہ لا یحب المفسدین، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ایسے لوگوں کا شیوہ کیا ہے کہ وہ ہر وقت جنگ اور لڑائی والا ماحول بنائے رکھتے ہیں، اور یہ آگ وہ ہر وقت جلائے رکھتے ہیں۔ اس آگ جلانے سے مراد یہ لکڑیوں والی آگ نہیں جلانا، مقصد یہ ہے کہ وہ حالات ایسے بنائے رکھتے ہیں، پوزیشن ایسے بنائے رکھتے ہیں، ان کی زبان ہر وقت ایسی آگ اگلتی رہتی ہے کہ جو چوطرفہ آگ بھڑکائے رکھتی ہے۔ ان کا دل یہ کرتا ہے کہ کوئی ہاتھ پڑے تو ہم یہ ان کو جلا کر راکھ کر دیں۔ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں، اوقدوا نارا للحرب اطفاءها اللہ ویسعون فی الارض فسادا، جب یہ آگ کی کوشش کرتے ہیں، آگ کے علاوہ جلاتے ہیں، تو اللہ رب کریم کیا فرماتے ہیں کہ اللہ ان کی اس آگ کو بجھا دیتا ہے، اور یہ زمین کے اندر فساد بپا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ چوطرفہ آگ جلانا اور دوسرے کو تنگ کرتے رہنا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، اور اگر ہوتی یا اہل کتاب، آمنوا، ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، ڈرتے، لَكَفَّرْنَا، البتہ دور کرتے ہم، عنہم، ان سے، سیئاتہم، برائیاں ان کی، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ، اور البتہ داخل کرتے ہم ان کو، جنات النعیم، نعمتوں والے باغ میں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر یہ کہ وہ، اقاموا التوراۃ، قائم رکھتے تورات کو، والانجیل، اور انجیل کو، وما انزل الیہم، اور جو کچھ اتارا گیا طرف ان کی، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وہ جو صحائف آئے ہیں، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، البتہ یہ اللہ رب کریم کی طرف سے رزق پاتے اپنے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، اور اپنے نیچے سے، منہم امۃ مقتصدہ، ان میں سے ایک جماعت ہے جو درمیانی راہ چلنے والی ہے، وکثیر منہم، اکثریت ان میں سے وہی لوگ ہیں، ساء ما یعملون، جو بہت ہی برا کرنے والے ہیں۔ تو یہ بات اہل کتاب کا نام لے کر بتائی گئی کہ ان کے پاس تورات تھی، ان کے پاس انجیل تھی۔ حق یہ تھا کہ وہ رب کریم کی طرف سے ان کتابوں پر یا ان کے ساتھ جو صحائف آئے تھے ان پر عمل کرتے۔ اگر یہ ایسا کرتے رہتے تو اللہ رب کریم کی طرف سے رزق ان کے اوپر فراوانی رہتی، رزق کی، اوپر سے رزق آتا، نیچے سے رزق آتا، کبھی ان کو کبھی نہیں۔ یہ بات ہے جس کو اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو ہماری آیتوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ہم ان کا رزق تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ ہے وہ رزق کی تنگی ہونا کہ ہو بہت کچھ لیکن ہر وقت انسان کی حبش ختم ہی نہ ہو، وہ اسی کے پیچھے بھاگتا رہے کہ میں ادھر سے اکٹھا کر لوں، ادھر سے اکٹھا کر لوں۔ مال کی فراوانی کے باوجود ان کے اندر وہ ہرس ختم نہیں ہوتی، حوث ختم نہیں ہوتی۔ وہ ہرس اور حوث ان کو کہیں کا کہیں لے جاتی ہے۔ اور یہی بات آج مسلمانوں کی ہے کہ اگر یہ قرآن کریم کے اوپر عمل کریں تو اللہ کے فضل و کرم سے جو اللہ رب کریم ان کو دے اس کے اوپر ان کا صبر ہو، ان کا شکر ہو، ان کی زندگی آسانی والی زندگی ہو، انہیں کوئی کسی قسم کی یہ پریشانی لاحق نہ ہو۔ اور یہ آج ہم زمانے میں اسی پوزیشن پر جا چکے ہیں کہ ہر شخص ہمارا جتنا زیادہ مال اس کے پاس ہے وہ مزید اکٹھا کرنے میں لگا ہوا ہے، مزید اکٹھا کرنے میں لگا ہوا ہے۔ انجام کیا ہے کہ یہ انسان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہ خالی ہاتھ جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا جاتا ہے۔ وہ رزق جس کو ساری زندگی اکٹھا کرتا رہتا ہے یہ اس کے لیے کل کو وبال جان بنا ہوگا۔ یہ مال کی فراوانی یہ نہیں کہ مال بہت زیادہ ہو، فراوانی مال کی یہ ہے کہ اللہ رب کریم کی طرف سے جتنا مل جائے
اس پر صبر اور شکر ہو. اس کو پتہ ہے کہ مجھے جو ملا ہے میں نے اسی کا حساب دینا ہے اور اس پر ہی اپنی زندگی گزار کر میں چلا جاؤں گا, یہ مال میرا ادھر ہی پڑا رہ جائے گا. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل تورات کو یہ چاہیے تھا, اقام التورات, یہ تورات پر قائم ہوتے, انجیل پر قائم ہوتے, انجیل والوں کا حق تھا. تو آج اہل قرآن کا حق ہے کہ وہ قرآن پر قائم ہو جائیں. اگر قرآن پر قائم نہ ہوئے تو نتیجہ وہی ہے کہ ہمارے اندر بھی ہر وقت مال کی جو اچھا ہے, محبت ہے, وہ گھر کر گئی ہوئی ہے اور ہم اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. منہم امت مقتصدہ, ایک جماعت ان میں ایسی بھی ہے جو درمیانی راہ چلنے والی ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں اکثریت ان کی وہی تھی جو یا ایسا عمل کرتے تھے جو برے اعمال کرنے والے تھے. اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کتاب و سنت کے مطابق صحیح طریقے سے گزارتے ہوئے اپنے اعمال کو, اپنے کردار کو بنائے. ربنا لا تزغ قلوبنا